بے روزگار افراد کے لیے اچھی خبر، سندھ سرکار کا 40 سے زائد محکموں میں نئی بھرتیوں کا فیصلہ، 50,000 سے زائد خالی آسامیوں پر نئی بھرتیاں کی جائیں گی۔ محکمہ تعلیم، صحت، آبپاشی اور دیگر محکمے شامل۔ 5 سے 15 گریڈ تک کی بھرتیاں IB سکھر کے ذریعے کی جائیں گی۔ 17 جنوری کو ٹیسٹ لیا جائے گا۔ بجلی نہ گیس، شہر میں توانائی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لیاری کے مکینوں کا فوارہ چوک پر احتجاج، گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین نے پولیس سے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کر دیا۔ ادھر اورنگی ٹاؤن میں گیس لوڈ شیڈنگ نے خواتین کو سلنڈر کے استعمال پر مجبور کر دیا۔ خواتین نے کہا کہ کھانا بنانے کے لیے گھنٹوں گیس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، باہر کا کھانا مہنگا اور نقصان دہ ہے، کدھر جائیں۔ سندھ حکومت کی ٹرک کے ذریعے سستے آٹے کی فراہمی، شہریوں کی بڑی تعداد 65 روپے کلو آٹا خریدنے پہنچ گئی۔ کئی افراد کا ٹرک انتظامیہ پر سستا آٹا دکانوں پر فروخت کیے جانے کا الزام۔ عوام کا سندھ حکومت سے اظہار تشکر، ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ عثمان انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سالانہ کنوکیشن تقریب کی صدارت پرو وائس چانسلر NAD یونیورسٹی ڈاکٹر طفیل احمد نے کی۔ فارغ التحصیل طلبہ کو ڈگریاں تفویض کی گئی۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے 6 طلبہ کو سونے کے تمغوں کے ساتھ 25,000 روپے نقد رقم سے نوازا گیا۔ الیکٹریکل انجینئرنگ بیچ سے 129 طلبہ، بیچلرز آف کمپیوٹر سائنس سے 56 طلبہ، جبکہ بیچلرز آف سافٹ ویئر انجینئرنگ سے 62 طلبہ کو ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ خوابوں کی تعبیر پوری ہونے پر طلبہ خوشی سے سرشار۔ بہت زیادہ ہم لوگوں نے محنت کی، بہت زیادہ ہم لوگوں کی ایفرٹس تھیں، راتوں کو جاگتے تھے اسی دن کے لیے، اتنی پروجیکٹس میں محنت کرتے تھے کہ بھئی آج کا دن ہمیں ایز اے گریجویٹس ہمیں دیکھنا پڑے۔ ہمارے استاد جو ہیں جنہوں نے اتنی محنت کی، ہمیں پڑھایا، ہمیں ہر چیز میں ایون کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو ہمیں بتائی سب کچھ، جس کی وجہ سے آج ہمیں 3rd پوزیشن بھی ملی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا 19واں کنوکیشن، 13 PhD ہولڈر سمیت 1573 طلبہ کو ڈگریاں تفویض۔ بہترین کارکردگی پر طالب علموں کو 25 گولڈ، 27 سلور میڈل سے نوازا گیا۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا افضل پیچوہو کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کراچی سارا مونی کی بھی خصوصی شرکت۔ طلبہ اور والدین نے شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ کو بہترین ادارہ قرار دیا۔ ماڑی پور روڈ پر بنا پیڈسٹرین برج خستہ حالی کا شکار۔ سڑک پار کرنے کے لیے بنایا گیا پل شہریوں کے لیے جان کا خطرہ بن گیا۔ مکین کہتے ہیں کہ لوہے کا پل 2 بار گر چکا ہے، جلد مرمت کرائی جائے۔ ضلع شرکی میں بھی بلدیاتی مسائل حل نہ ہو سکے، اعظم بستی میں گٹر ابل پڑے، گندے پانی کی وجہ سے شاہراہ خستہ حالی کا شکار۔ KDA نے سٹی 21 کی خبر پر ایکشن لے لیا۔ کورنگی 48F میں کی جانے والی چائنا کٹنگ مسمار کر دی گئی۔ بلڈرز کی جانب سے سرکاری زمین پر 70 گز کے پلاٹ کاٹے جا رہے تھے۔ پانی کی سپلائی لائن پر دکانیں تعمیر کر دی گئی تھیں۔ انسداد تجاوزات سیل نے غیر قانونی تعمیرات توڑ ڈالی۔ صوبائی الیکشن کمیشن احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر برہم، چیف سیکرٹری سندھ کو خط لکھ دیا۔ ضلع شرکی اور کورنگی کا چارج بحال شدہ ایڈمنسٹریٹرز کو دے کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ سندھ حکومت نے تبادلے واپس لے کر چارج سابقہ ایڈمنسٹریٹرز کو دے دیا تھا، تاحال ایڈمنسٹریٹرز اپنا چارج نہیں سنبھال پائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع وسطی کا بلدیاتی انتخابات سے پہلے ایک اور بڑا جلسہ، کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت، جیے بھٹو کے نعرے، شیلہ رضا کا جلسے سے خطاب، کہا کہ ڈاکٹر عاصم حسین نے ضلع وسطی میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے۔ سینیٹر وقار مہدی بولے، ضلع وسطی ماضی میں سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہوا، 30 سال MQM یہاں ٹھیکیدار بنی رہی، ضلع تباہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے امن بحال کر کے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا کہ انشاءاللہ ہم عوامی خدمت کا کام جاری رکھیں گے۔ بلدیاتی انتخابات میں صرف ایک ہفتہ باقی، سیاسی جماعتیں سرگرم، پیپلز پارٹی، MQM، PTI اور جماعت اسلامی آج کراچی میں جلسے کریں گی۔ پیپلز پارٹی کی بلاول ہاؤس سے اسٹار گیٹ تک ریلی نکالنے کی تیاری، بلدیاتی نمائندے اور کارکنان شریک ہوں گے۔ جماعت اسلامی باغ جناح میں جلسے کے لیے 200 سے 300 مقامات پر کیمپ لگائے گی۔
تحریک انصاف کے خواتین ونگ نے بھی کنونشن بلا لیا۔ بلدیاتی انتخابات قریب آنے کے ساتھ ساتھ سیاسی گہما گہمی بھی عروج پر۔ شاہ فیصل ٹاؤن میں مہاجر قومی موومنٹ کا انتخابی کیمپ قائم۔ مہاجر قومی موومنٹ کی جانب سے شاہ فیصل میں بڑے جلسے کا اعلان۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے سیکیورٹی سخت انتظامات کرنے کا فیصلہ۔ کراچی کے 7 اضلاع میں 17,232 پولیس اہلکار پولنگ ڈیوٹی دیں گے۔ سندھ پولیس نے دیگر اضلاع سے پولیس کی گاڑیاں بھی مدد کے لیے طلب کر لی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کراچی ایئرپورٹ واقعے کا سخت نوٹس۔ خاتون سیکیورٹی آفیسر کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ کہا کہ خاتون سیکیورٹی انچارج پر توہین مذہب کے الزامات کی تحقیقات کرائی جائیں۔ توہین مذہب کا الزام انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سے کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کے 10 رکنی وفد کی ملاقات۔ سی آر اے کے وفد نے پولیس چیف کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ پولیس چیف نے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے باہمی تعاون کا اظہار کیا۔ سی آر اے کے نومنتخب عہدیداران اے ڈی آئی جی ہمراہ موجود رہے۔ پولیس چیف نے نومنتخب عہدیداران و ممبران کو مبارکباد دی۔ پولیس چیف نے امن و امان کے قیام پر اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ذخیرہ اندوز مہنگائی کے ذمہ دار۔ وائس چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن اسماعیل اگر کہتے ہیں کہ دوسرے شعبوں کے لوگ بھی چاول میں پیسہ لگا رہے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو چاول غریب کی پہنچ سے دور ہو جائے گا۔ جو دوسری فیلڈز والے ہیں وہ بھی انویسٹنگ کرنا شروع کر چکے ہیں چاول کے اندر، اور اسٹاکز بہت بڑھ گیا ہماری مارکیٹ میں۔ جس کا چاول کے کام سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ بھی چاول کے اندر اب پیسہ لگانا شروع کر دیا۔ جتنا ذخیرہ اندوزی ہوگی اتنا ہی چاول مہنگا ہوتا جائے گا۔ جب چاول مہنگا ہوگا تو غریب کی پہنچ سے دور ہوگا۔ سردیاں آتے ہی گرم کپڑوں کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جیکٹس کے سٹال سج گئے۔ شہریوں کا مہنگائی کا شکوہ، کہا کہ بے پناہ مہنگائی کا اثر جیکٹس کی قیمتوں پر بھی ہو گیا۔ سٹال مالکان نے کہا کہ مہنگی جیکٹ خرید کر سستی نہیں بیچ سکتے۔ جیکٹ تو میں خریدنے آیا ہوں لیکن بہت مہنگائی ہے یار، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، بندہ کیا کر سکتے ہیں، اپنا پیٹ پالے یا جیکٹ کپتن کے کپڑے پورے کرے۔ ضلع بستی میں انجمن تاجران کا جلد کاروبار بند نہ کرنے کا اعلان۔ وفاقی حکومت کا فیصلہ تاجر اور کراچی دشمنی قرار دے دیا۔ طارق قریشی کہتے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، فیصلے سمجھ سے بالاتر ہیں۔ 8 بجے کے بعد بجلی مہنگی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تاجروں سے مشورے کے بعد لائحہ عمل طے کریں گے۔ وفاقی گورنمنٹ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے فیصلوں سے اجتناب کریں، گریز کریں۔ تاجر دشمنی پر مبنی فیصلے جو ہے کل آپ کے تابوت میں آخری چیل ثابت ہوں گے، تو لہٰذا آپ جو ہے ہوش کے ناخن لیں اور تاجروں کو جینے دیں۔ پیپلز پارٹی اسٹیک ہولڈرز کی مرضی کی مردم شماری کے لیے پر امید۔ آدم جی کالج میں ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے تربیت کی افتتاحی تقریب۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ مردم شماری سے متعلق صوبہ سندھ کے اعتراضات سب سے زیادہ رہے ہیں۔ اگر آبادی کم گنی جائے گی تو قومی اسمبلی میں ہماری نمائندگی کم ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری خوشائند عمل قرار دیا۔ 2017 کا سینسس ہو رہا تھا تو میں اس میں کافی انوالو رہا، کافی میٹنگز میں نے اٹینڈ کی، اور کافی ہمارا اعتراض تھا کہ یہ جو سیکریسی ہوتی ہے اس کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے تاکہ کسی کو بھی اگر اعتراض ہو تو وہ مطمئن کرنے کے لیے آپ کے پاس جواب ہونے چاہیے۔ سندھ سرکار نے محکمہ آبپاشی کے 3 سب انجینئرز کو 16 سے 17 گریڈ اسسٹنٹ انجینئرز کے عہدے پر ترقیاں دے دیں۔ ترقیاں پانے والوں میں عزیز اللہ، محمد واصل اور عبد المجید شامل۔ انجینئرز کے تبادلے بھی کر دیے۔ محکمہ آبپاشی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان ایسوسی ایشن دبئی نے الخدمت فاؤنڈیشن کو 2 ایمبولینسز کا تحفہ دے دیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن سندھ کے نائب صدر عمر فاروق نے پیڈ کا شکریہ ادا کیا۔ صدر پیڈ فیصل اکرام نے کہا کہ ملک کو کبھی قدرتی آفات کا سامنا ہوا تو الخدمت صف اول میں نظر آئی۔ بیچ ویو پارک میں کراچی عید فیسٹیول، دوسرے روز بھی ہزاروں شہری فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ پہنچے۔ گورنر سندھ کی بھی کراچی عید فیسٹیول میں شرکت۔
नाता खान हजारा चौक में रोटी 15 रुपए में दस्तयाब। तंदूर मालिक शहजाद ने कहा है कि वालिद ने सिखाया कि कोई दुकान में रोटी के लिए आए तो खाली हाथ न जाए। 5 रोज कबल रोटी 10 रुपए की फरोख्त कर रहे थे। और ठंड बढ़ते ही मौसम सरमा के पकवानों का इस्तेमाल बढ़ गया। औरंगी टाउन के फिश फ्राई स्टॉल पर शहरियों का रश। मुनफरिद मसाला जात से तैयार करदा मछली सबकी पसंद। दुकानदार का अपने तैयार करदा मछली सारा साल फरोख्त होने का दावा। ताज़ी मछली होती है और बंदा भी बनाने में माहिर है, यानी जो लिहाज से वो इतने बड़ी मछली भी सही तरीके से बना सकते हैं, उस हिसाब से जायका भी बरकरार रहता है। मेहमान आए थे तो इधर का मछली बहुत मशहूर है इस टाइम, और काफ़ी रश भी होता है और जायकेदार भी होती है। तो आज हमने भी करना है, फर्स्ट टाइम हमने इसको टेस्ट करना है कि कैसा है।